صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ کھجوروں کے جو باغات ہوتے تھے نا, اس میں جب پھول لگتے ہیں تو نر اور مادہ پھولوں کو ملایا جاتا تھا, اس سے کھجوروں کی جو یعنی پیداوار ہے وہ بڑھ جاتی تھی. آپ یہ زراعت جو لوگ جانتے ہیں ان کو یہ علم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع کیا کہ ایسا بولو بھائی مت کرو. انہوں نے کہا چلو نبی کہہ رہے نہیں کیا, کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے مشورہ لیا اور کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے میرے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, غلطی بھی کر سکتا ہوں اور یعنی صحیح بات بھی کہہ سکتا ہوں. فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, دنیا کے امور تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. لہذا آگے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو تمہارے پاس نو کا آپشن, میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا, لیکن دنیا کے معاملے میں جب تم کو کسی بات کا حکم دوں انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تو دنیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اب صحابہ اگر یہ کہہ دیتے اچھا بزنس ہم جانتے ہیں, پیداوار میں اضافہ کیسے کیا جائے گا, زراعت کیسے کی جائے گی یہ تو ہم جانتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں, پھر ہم آپ کو فالو کیوں کریں. صحابہ نے یہ عذر بنایا. اتنی سینس تھی ان میں, اتنی عقل تھی کہ بھائی ہم اس چیز میں فالو ہی نہیں کر رہے, ہم جس چیز میں فالو کر رہے ہیں وہ صرف کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو زندگی کن قوانین کے تحت گزارنی ہے, کن اصولوں اور ضابطوں کے تحت گزارنی ہے, وہ اصول اور ضابطے صرف اور صرف اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتائے ہیں براہ راست, کیونکہ اس میں انسان کی عقل بھٹک سکتی تھی, گمراہی کا شکار ہو سکتی تھی. کیوں ہو سکتی تھی یہ الگ ٹاپک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں انسان اتنا ذہین ہے تو کیوں غلط قوانین بنائے گا. اس پر میرا ایک بیان ہوا ہے بہت پہلے, میں دوبارہ کبھی بتاؤں گا کہ انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ لازمی آتے ہیں. وہ کیا فالٹ کیوں آتے ہیں وہ لازمی, چاہے وہ دنیا کے ذہین ترین لوگ قانون بنائیں, کچھ نہ کچھ فالٹ اس میں لازمی آئیں گے. ان میں چند پوائنٹ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر بات دلیل سے سمجھائی نہیں جا سکتی, جبکہ انسان ڈیبیٹ کرے گا تو کیسے. رشیا میں قانون بنا تھا کہ سگی بہن سے شادی بھی جائز ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں, یہ تو غیرت کے خلاف. انہوں نے کہا غیرت کی ڈیفینیشن کرو, غیرت کسے کہتے ہیں. اب کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے غیرت کو؟ تو وہ نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے کہا بھائی اس کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے, یہ مرد ہے وہ بھی عورت ہے, تو کیسے الٹے الٹے قوانین انہوں نے بنا دیے. تو یعنی ڈیبیٹ میں جو چیز نہیں آئے گی تو اس کو انسان پھر قانون کے تحت لا نہیں سکتا. دوسرا, انسان جتنا بھی ذہین ہو اس میں خواہشات اللہ نے رکھی ہیں, وہ قانون سازی کے وقت اپنی خواہشات سے مغلوب بھی ہوگا. کبھی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو اس کی ذات کے خلاف جا رہا ہو. امریکہ میں شراب حرام نہیں ہے, یو کے میں حرام نہیں ہے, کیوں اسمبلی میں جو لوگ قانون سازی کرتے ہیں وہ خود پیتے ہیں, وہ کیسے قانون بنا سکتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. جبکہ اللہ جب شراب کو حرام قرار دے رہا ہے تو اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا, وہ انسانیت کو دیکھتا ہے. تو یہ بہت بڑی بڑی فالٹ ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, انسان 100% قانون سازی میں صحیح سمت میں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے قوانین, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ علم صرف کس کے پاس ہے, پیغمبروں کے پاس. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ علماء اگر دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں تو اور بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے, یہ اچھی بات ہے. تبھی جامعۃ الرشید کوشش کر رہا ہے کہ جو علماء کی نئی جماعت پیدا ہو وہ دین اور دنیا دونوں سے آراستہ. اور یہ رائے تھی مولانا ابو الحسن علی ندوی کی رحمہ اللہ تعالیٰ, بہت بڑے عالم تھے, انہی سے جامعۃ الرشید کے علماء نے لیا یہ رائے کہ اس زمانے میں بقدر ضرورت دنیا کا علم بھی ضروری ہے تاکہ معاشرے میں اچھی طرح سروائیو کر سکے. لیکن یہ مطلب نہیں جس عالم کے بعد دنیا کا علم نہیں وہ بیچارہ فارغ ہے, ایسا نہیں ہے. علم تو لینا پڑے گا, اور ہاں دنیا کا علم آ گیا مگر اپنے علم میں مہارت نہیں ہے. جیسے کہ آج کل جو علماء دنیا کے علم کی طرف جا رہے ہیں نا, پھر وہ دین کے علم میں مضبوط نہیں ہوتے, پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو خیر دونوں علم میں مہارت ہو تو نور لا نور, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو لیکن اصل کیا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ سے لی جائے گی, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ سے نہیں لی جائے گی. تو اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کو بھی درست کرو اور اپنے
اعمال کو بھی اور اپنے نظریات کو بھی درست کرو.